السلام علیکم ویئرز، آپ دیکھ رہے ہیں حریف ڈیجیٹل. میں ہوں خواجہ آفتاب حسن اور میرے ساتھ آج ہمارے سینئر تجزیہ کار سینئر جرنلسٹ جناب قمر الزما بھٹی صاحب ہیں. بھٹی صاحب سے ہم پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ابہام پیدا کیا جا رہا ہے فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے، اس میں کس حد تک سچائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کو لاڈلا قرار دیا جا رہا ہے ایک اینڈ سے، اور ان کے لیے سہولتوں کی بات کی جا رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. جی بھٹی صاحب، کیا خیال ہے یہ جو ایک گردش کر رہی ہیں باتیں الیکشن کے حوالے سے، ہوں گے نہیں ہوں گے، ابھی تک یہ معاملہ ہے، تو آپ کے خیال میں یہ کس اینڈ سے ہے اور اس میں کس حد تک سچائی؟ بہت شکریہ خواجہ صاحب. ابہام ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر بہت ساری فورسز ایسی ہیں پہلے دن سے، آج نہیں ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا معاملہ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلایا جائے تاکہ وہ اپنے جو مقاصد ہیں وہ اس کو اچیو کر سکے، یعنی ان کا جو گول ہوتا ہے اس کو وہ ٹاپ پرائرٹی پہ اس کو فوکس کرتے ہیں. اور اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، اس کا حل تو سب کی اوپینین یہ ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان سے پوچھے، چاہے مولانا کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف سے جانے، یا پیپلز پارٹی تو بہت اس لڑائی کو آگے جا کے لڑ رہی ہے. سب کا خیال یہ کہ اس مسئلے کا حل جو ہے اس وقت جو پاکستان کے اندر سیاسی انتشار ہے وہ صرف اور صرف الیکشن ہے. جو الیکشن تاخیر کا شکار ہوں گے، ہم مسائل میں پھنستے جائیں گے ایسے ہی جیسے ہم دلدل میں پھنستے ہیں. لیکن جن کا گول ہے کہ جو بھی معاملات کرنے اس ملک کے اندر، ٹرانسفر آف پاور کرنا ہے، الیکشن کروانا ہے، جو بھی کرنا ہے، وہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ اصل تار ہے وہ اپنے پاس رکھنی، اختیارات اپنے پاس رکھنے ہیں، اور کچھ ڈمیاں جو ہیں ان کو ایک اسکرین کے اوپر جو ہے وہ رکھنا ہے. اور ایک یہ ضرور عوام کے سامنے تاثر ہو کہ کوئی جمہوری سیٹ اپ ہے، لیکن جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ خود ہو نہ کہ عوام ہو. تو ایک تو ان لوگوں کی طرف سے شاید اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں. دوسرا پھر انہی کے آپ کہہ لیں ماؤتھ آرگن کے طور پہ بہت سارے لوگ باقی بھی اس چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں. ابھی بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن 8 فروری سے جوں آگے جائیں گے اس کا نقصان زیادہ ہوگا. اور جو آپ نے دوسرا کوشچن کیا ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے یا جو لاڈلے کا، یہی ایک معاملہ ہے جو اس وقت سب سے زیادہ خراب پرابلم کریٹ کر رہا ہے. میاں صاحب اگر جس طریقے سے گئے تھے وہ بھی ایک پلان کے تحت گئے. بیماری تو نیچرلی ایک ہمارے سامنے ثابت ہو گیا نا، کہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ بیمار شمار والا معاملہ نہیں تھا، انہیں ریلیف چاہیے تھا، انہیں ریلیف دیا گیا اور ان کو باہر بھجوایا گیا، اور پھر وہ جیسے واپس آئے ہیں. تو اگر تو بیماری والا معاملہ ہوتا اور جس طریقے سے وہ ریلیف لے کے گئے تھے تو قاعدہ قانون بڑا کلیئر ہے کہ انہوں نے واپس آنا تھا، جیل حکام نے ایئرپورٹ پہ پہنچنا تھا، انہوں نے واپس جیل میں جانا تھا، پھر ان کے یہ سارے معاملات ہونے تھے. لیکن وہ جو ایک معاملہ تھا کہ نہیں، ہمیں جو ہے وہ ایک پورے آب و تاب سے اور شہنشاہ معظم آ رہے ہیں اور حاضر جناب، اور یہ وہ سارے اس ماحول میں وہ واپس لائے گئے. اور اس ماحول میں واپس لانے کے بعد یہ میسج انہوں نے دینے کی کوشش کی کہ اب جو ہے نا سارے اختیارات کے چشمے ہمارے ساتھ ہیں. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے کئی نقصانات ہوتے ہیں. آپ کی جو امیج بلڈنگ ہونی ہوتی ہے اس کی بجائے آپ کا قد کاٹ جو ہے نا وہ بہت نیچا رہ جاتا ہے. وہ نواز شریف جو کہتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، یہ کرو وہ کرو، اور میں ڈٹ گیا ہوں، مجھے کیوں نکالا، وہ نواز شریف جب اس کمپرومائز ماحول میں آیا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کے لیے تمام راستے کھولے جا رہے ہیں، تو اس سے جو ایک ماحول بنانا کی کوشش کر رہے تھے کہ شاید ان کے لیے کوئی راستے کھول دیے جائیں گے اور عوامی سطح پہ کوئی پذیرائی ہوگی، تو وہ پذیرائی نہیں ہو رہی. جو سروے کروائے جا رہے ہیں، جو سروے سامنے آ رہا ہے، اس کا اینڈ نتیجہ یہ آ رہا ہے کہ اگر میاں صاحب 21 اکتوبر کو یہاں پہ کھڑے تھے تو اس کے بعد مینار پاکستان پہ جلسے کے بعد وہ یہاں پہ آئے ہیں، اس کے بعد ان کی یاترائیں شروع ہوئی ہیں، کبھی وہ مری، کبھی وہ پشاور، کبھی وہ کراچی، اور جہاں گئے ہیں ان کا قد جو ہے وہ کم ہوتا گیا ہے. اور اب یہ پوزیشن ہے کہ وہ پھر تو رہے ہیں، اپنی بیٹی کے ساتھ سڑکوں پہ جا رہے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. تمام لوگ جو ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی پارٹی کو جوائن بھی کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جوائن کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں خیر وہ ایسے بھی ہیں جو پہلے چھوڑ گئے تھے. مطلب آج دوست محمد مزاری کی بھی جوائننگ ہوئی ہے اور بہت سارے لوگوں کی جوائننگیں ہو رہی ہیں، بلوچستان میں جوائننگیں ہوئی ہیں. لیکن ان کی جو ایک پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ ایک شخصیت تھی جو بنی تھی وہ نیچے آ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کے لیے الیکشن لڑنا ذرا مشکل ہو رہا ہے. جوڑ توڑ ہو رہا ہے
ان کے لیے ماحول بھی بنایا جا رہا ہے، لیکن وہ جو 10-20 ہزار تک کا معاملہ جو ہوتا ہے، جو مینج ہو جاتا ہے، چاہے وہ آپ کسی بھی طریقے سے مینج کر لیں، دھند کے ذریعے کر لیں اور مائنس پلس کر لیں، پریزائڈنگ پولنگ اسٹیشن سے لے کے ریٹرننگ آفیسر تک جب تک رزلٹ جاتا ہے اور وہاں پہ جو بھی ہے کچھ ووٹ آگے پیچھے کیے جا سکتے ہیں، وہ 10-20 ہزار کا ہوتا ہے معاملہ. لیکن اگر معاملہ 35-40 ہزار کا ہو تو اس کو مینج کرنا، مطلب اب ایک ہی چیز چل رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کا پروسیس یا تو لیٹ کر دیا جائے، یا جو وہ پارٹی میدان میں ہے اس کو اس کے نشان سے محروم کر دیا جائے. اور وہ پروسیس آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن کے اوپر انگلی صرف پی ٹی آئی کے الیکشن کے اوپر اٹھائی جا رہی ہے. پروسیس سب نے اسی طریقے سے کیا، انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے ساروں نے اسی پروسیس کے تحت کیا ہے، لیکن سب کا پروسیس ایسے ہی ہوا تھا، کسی کا کوئی بلا مقابلہ ہوئے امیدوار اگر آئے بھی تو وہ امیدوار جو تھے وہ ایکچوئل نہیں تھے، ڈمی تھے، اور اس کے بعد وہ وڈرال ہو گئے اور بلا مقابلہ ہو گئے. اچھا بٹ صاحب ایک منٹ یہاں رکتے ہیں. آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی اور ان کے لیے آپ آسانیوں کی بات کر رہے ہیں، تو میاں صاحب کو عدالتی ریلیف مل رہا ہے؟ آج ہی العزیزیہ ریفرنس کا بھی معاملہ ہے. آپ پہلے والا معاملہ دیکھ لینا کہ نیب نے جو ہے نا ان کو پچھلے ریفرنس میں ان کو کہا جی کہ ہمیں تو ان کے اوپر کوئی مطلوب نہیں اور یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب بھی کوئی اسی نوعیت کے معاملات ہیں کہ نیب جو ہے ان کا کیس جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ ہم ان کے خلاف کچھ اور چلانا چاہتے ہیں اور یہ وہ، اور اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر کہا جی کہ نہیں، کیس ہم بالکل میرٹ پہ سنیں گے. میرٹ پہ سنیں گے پہ اوپر لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ میرٹ ہر موقع کے اوپر تبدیل ہوتا رہے گا؟ تو یہ جو میرٹ تبدیل ہوتا ہے، جو 2017 میں جو میرٹ تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف کے ساتھ اس وقت جو آج بہت لاڑلے پن کا سلوک ہو رہا ہے تو یہ اپنی جگہ غلط ہے، تو اس وقت جو اس کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا وہ بھی غلط تھا کہ جب اس کو آپ ٹارگٹ کر رہے تھے، اس وقت جب سزائیں دی جا رہی تھی اس کو پاناما سے اقامہ، اور پاناما کا پورا ایک اسکینڈل، پوری دنیا میں پاناما کے اوپر وہ کارروائی نہیں ہوئی جو پاکستان میں ہوئی، اور صرف ایک شخصیت کو ٹارگٹ کر کے اس کے اوپر کی گئی، باقیوں کو نہیں کی گئی. پاناما میں ایک تو نہیں تھا نا. بالکل ایسا ہی ہے. یہاں پہ بھی ابھی بھی وہی صورتحال نہیں ہے کہ ابھی بھی دوسرے اینڈ پہ صرف ایک شخصیت کو، ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بس دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے معاملات ہیں، یہ نہیں کہ کوئی یہ والا معاملہ ہے. اور پوری دنیا کے اندر جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، جس طریقے سے لوکل اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے پیارے کو چنتی ہے اور ان کے ذریعے چیزیں کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہی معاملات انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے. انہوں بھی دنیا پہ رول کرنے کے لیے، وہ دنیا پہ رول کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ وہ 200 جو ممالک ہیں انہی میں وہ اپنی پینیٹریشن کریں گے. اور پاکستان دنیا میں ایک ایسے خطے پہ بیٹھا ہے، آپ کہہ لیں کہ یہ گیٹ وے ہے ایک دنیا کے لیے جو مغرب ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو سیکنڈ ورلڈ وار کے اوپر وہ بند ہوئی تھی لڑائی، اور اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں، افہام و تفہیم اور کوئی ایٹمی نہیں، کوئی کچھ نہیں، ہم سب، اور ہیومینٹی کو، انسانیت کو، اور ان چیزوں کو جو ہے وہ بنیادی طاقت. تو ایک طرف یہ ہے نظاموں کی کوئی لڑائی، دوسری طرف پیچھے ہمارے ایک اور بلاک ہے جو لیفٹ بلاک کو ریپرزینٹ کرتا ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، اور ان کی ہم ڈیفینڈنگ لائن ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغانستان کے اوپر رشیا نے حملہ کیا تو یہ ایک کانسپریسی تھیوری کہہ لیں یا جو بھی، یہ ایک تھیوری چلائی گئی کہ رشیا جو ہے وہ گرم پانیوں تک رسائی چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے یہ افغانستان، اور افغانستان کے بعد پاکستان، اور پاکستان سے پھر اس نے سمندروں کے ذریعے آگے تک جانا ہے اور پوری دنیا کو اس نے فتح کر لینا اور پتہ نہیں کیا کچھ کر لینا. تو یہ دنیا جو ہے نا ایک بڑی لڑائی میں جانے جا رہی، لہٰذا اس کو یہیں پہ روکا جائے. اور پاکستان کو اس میں ایک، آپ کہہ لیں کہ ادھر سے جو حملہ تھا اس کو روکنے کے حوالے سے یہاں سے یورپ نے، مغرب نے، امریکہ نے، عالمی طاقتوں نے اپنی ڈیفینڈنگ لائن بنایا، اور پورا پھر وہ ایک پورا وہ مختلف کتابیں آ چکی، اب تو منظر پہ ہر چیز آ چکی. ابھی بھی چین، روس اور امریکہ کے جو معاملات ہیں ابھی بھی اسی نوعیت کے ہیں. ابھی بھی ان کو پاکستان کی تو ضرورت ہے، کیونکہ اب بھی دو مختلف اینڈ پہ کھڑے ہیں، روس اور امریکہ، اور درمیان میں پھر پاکستان ہے، اور افغانستان کی صورتحال سٹیبل ہونے نہیں دے رہے. اچھا، یہی معاملات ہیں نا. ہم یہ کہتے ہیں، ہم عالمی طاقتوں کو بھی کہتے ہیں جو پتہ نہیں دنیا کو کس طریقے سے فتح کرنا چاہتی ہیں، اور ہم ان کو بھی کہتے ہیں جو رشیا اور چائنا بلاک ہے، کہ یار آپ درمیان میں ہمیں کیوں سینڈوچ بنانے کے چکر میں، آپ کے نظاموں کی لڑائی ہے جو بھی ہے، آپ ایک سویلائزڈ ورلڈ میں داخل ہو چکے ہیں، آپ نے یونائٹڈ نیشن بنا لی، آپ نے کوئی ایجنڈا بنا لیا انسانیت کا. آپ اگر دنیا کو بھی فتح کرنا ہے، اور سب یہ مانتے ہیں کہ اب لڑائی جو ہے وہ اکانومی کی لڑائی، باقی لڑائی ہیں، تو آپ جو ہیں وہ ضرور اپنے معاملات کو ایڈریس کریں، لیکن اس طریقے سے بطور فاتح نہ کریں. اور
ایگریمنٹس کریں. اگر آپ کو رشیا میں موجود, پاکستان میں موجود, افغانستان میں موجود ذخائر کے اوپر کوئی انفلوئنس کرنا ہے, کوئی ان سے آپ نے کچھ فائدہ کرنا ہے, استفادہ کرنا ہے, تھرو ایگریمنٹس آئیں اور کریں, سارا کچھ کریں, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, جس کے پاس بہتر ٹیکنالوجی وہ سارے گیس کے ذخائر کو بھی نکال سکتا ہے, تیل کے کنویں بھی نکال سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن اب یہ جو جن کی اکانومی جو وہ طاقت کے بل کے اوپر چلتی ہے, ایٹم بم کے اوپر چلتی ہے, اسلحے کے اوپر چلتی ہے, وہ ساتھ ساتھ اسلحہ بھی بیچی جا رہے ہیں اپنی اکانومی کو. اور جو اصل پروڈکٹیو کنٹری پاکستان جیسے ملک, جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ گندم ہوتی ہے, ہر طرح کی اجناس ہوتی ہیں جو انسانیت کے لیے بہت ضروری ذخائر ہیں, اس کو تو کچھ نہیں ملتا, ان کے ذخائر کی کوئی اہمیت نہیں. باقی ان کی جو اکانومی ہے جن بنیادوں کے اوپر چلتی ہے اس کی چلتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اینڈ بہرحال اس میں پاکستان کی حکومت کو بڑی حکمت عملی سے چلنا ہوگا, لیکن یہاں کی سیاسی جماعتوں کو بھی تھوڑی سی حکمت عملی سے چلنا ہوگا. جو آپ نے 9 مئی کا حوالہ دیا نا, پرابلم یہ ہوئی کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے اپنی جو بھی معاملات تھے, جو وہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڑلے بن کے آئے تھے, اور جو کمٹمنٹس انہوں نے کی تھیں, اور جس کے اوپر ان کو ہر طرح کا فیسلیٹیشن کی گئی, ان کے لیے سہولت کاری کی گئی, کیا کیا معاملات. اب بعض معاملات کے اوپر تو بات کرتے ہوئے شرم آتی کہ کیا ہم ایسے لیڈر کو یا ایسے بندے کو ہم اپنا ایک لیڈر سمجھتے ہیں, یا جو بھی ہے. میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ نہیں کہتا, لیکن کیا اس طریقے سے سیاست ہوتی ہے کہ آپ جو آپ کہہ لیں کہ کوئی کسی کے کہنے کے اوپر کہ آپ جو ہے وہ نکاح بھی عدت میں کرتے ہیں اور باقی چیزیں بھی کرتے ہیں, تو یہ معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ایک شرمناک باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر ایک منٹ تھوڑا سا, آپ نے کہا کہ خان صاحب بھی کچھ وعدے وعید کر کے آئے تھے, اب میاں صاحب کے آنے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو کہیں لگتا ہے کہ میاں صاحب نے بھی کچھ ان کو اپنا جو ہے وعدے کیے ہوں گے کہ ہم آ کے یہ معاملات آپ کے اس طرح کریں گے. اس وقت سب سے بڑا معاملہ جو اس وقت چل رہا ہے, زیر بحث ہے, اور تو ہے ان کی ریفرنسز میں بری ہونا اور باقی چیزیں, جو ان کی ایک چیزیں چل رہی ہیں کہ کوئی 18 امینڈمنٹ میں چھیڑ چھاڑ کرنے جا رہے ہیں. یہ اتنی بڑی ترمیم ہے جو خود عمران خان صاحب جب وزیر اعظم پاکستان تھے تو وہ بھی اس کے اوپر نا اپنا نقطہ نظر اور اپنا اعتراض اور اپنے تحفظات کا اظہار کرتے تھے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر پتہ نہیں وفاق کے اوپر کیا حملہ ہو گیا ہے, اور صوبوں کے پاس ایسے اختیارات کے چلے گئے ہیں کہ وفاق کے لیے جو ہے وہ بڑی پرابلمز ہیں, اور ہمیں اس کو دوبارہ جو ہے نا آج ٹھیک ہے نا 19ویں 20ویں ترمیم لانے کی باتیں ہو رہی تھی, تو وہ باتیں اب پھر شروع ہو گئی ہیں, اور اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں خود نون لیگ کے لوگ. اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم 18ویں ترمیم میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے, اس میں اضافہ کریں گے. بابا آپ کیا اضافہ کریں گے؟ اگر آپ اس میں صوبوں سے پاورز لے لیتے ہیں واپس, تو پھر آپ نے کیا, اچھا پھر یہ کہنا, میں نے یہ بھی سنا کہ نہیں اس میں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ جی صوبائی جو بننا ہے, کمیشن بننا ہے, اس کی بجائے اس کو نیچے ڈسٹرکٹ لیول تک اور تحصیل لیول تک. تو وہ تو 18 امینڈمنٹ میں بڑا کلیئر ہے کہ جو آپ کا کمیشن, جس کمیشن کے تحت صوبوں کے پاس سارا پیسہ جاتا ہے, سارا فنڈ جاتا ہے, وہ وفاق کے پول سے آتا ہے اور اس کے بعد صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے, اس میں بڑا کلیئر ہے کہ آپ اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے اس کے مطابق پیسوں کی تقسیم کریں گے. اب آپ کہیں ایک تو قصوروار آپ کے کہ آپ سارا پیسہ اٹھا کے بڑے شہروں پہ لگا دیتے ہیں, کوئی چھوٹے شہروں کی محرومیوں کو, چھوٹے علاقوں کی محرومیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس طریقے سے ہوگا. تو یہ ابہام میرا خیال ہے اس وقت ہو رہا ہے, اور اس میں یہ بات بڑی حد تک کلیئر ہے کہ ان کی کوئی ایگریمنٹ ہے, ان کا کوئی معاملات ہے, انہوں نے یہ طے کیا ہے ان کے ساتھ کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے اس ایشو کو ایڈریس کریں گے. اب چونکہ 18ویں ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ عوام کے پاس پاور گئی ہے, یہ میگا پروجیکٹ صوبوں نے بنائے ہیں, یہ اس 18 ترمیم کے نتیجے میں, ادروائز یہ کیا بنا سکتے تھے, ٹھیک ہے نا, نہ یہ کوئی بجلی کا پروجیکٹ لگا سکتے تھے, نہ یہ اورنج لائن بنا سکتے تھے, نہ یہ میٹرو بنا سکتے تھے, کیونکہ اس کے لیے پیسہ چاہیے, اور یہ پیسہ آپ کو فیڈرل پول سے اتنا آیا. آپ کا بجٹ 52% سے زیادہ صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے. 18 امینڈمنٹ سے پہلے آپ کے صوبوں کے پاس 30% آتا تھا, 70% فیڈرل کے پاس آتا تھا, وہ اس کے مطابق جو ہے وہ چیزیں یوز ہوتی تھی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں میاں صاحب میرا خیال ان کے ساتھ انگیج ہوئے ہیں, پھر ان کو ریلیف مل رہا ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور لاڈلے پلس کا جو امپریشن ہے, اس کا نقصان میاں صاحب کو یہ ہوا ہے کہ ان کے قد کاٹ میں کمی ہوئی ہے, اور بہرحال اس معاملے کو ایڈریس کرنا ہوگا. اور پیپلز پارٹی کے اپنے بہت سارے معاملات ہیں, ان کی طرف سے کئی ایسی چیزیں ہیں, بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کے اوپر آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں, تنقید کر سکتے ہیں, کہ وہ بھی ایک دن بڑک لگا دیتے ہیں کہ ہم تو مستقل ہیں, آپ 3 سال کے لیے آئیں اور اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اور پھر اس کے بعد آپ ملک سے باہر بھی چلے جاتے ہیں, اور پھر آپ کو ایک کمپرومائز ایٹیٹیوڈ کرنا پڑتا ہے. پھر زرداری صاحب خود کہتے رہے, خود وہ اس چیز کے بانی ہیں. پیپلز پارٹی کے اندر اگر کسی نے کوئی راستہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج ہونے کا اختیار کیا تو اس کے بانی جو ہے وہ خود
आसफ अली जरदारी, जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इस बात पे माइल किया था 2004 में, जब वो मुशर्रफ साहब के साथ किसी एग्रीमेंट के नतीजे में जेल से बाहर निकले और फिर दुबई गए। देखे ना, वो भी एक हुआ ना, जरदारी साहब जेल में बंद थे तो उनको रिहाई मिली, उसके बाद वो गए और फिर उन्होंने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और आवाम के दरमियान पुल बनूंगा। तो वो पुल बनने का शौक हर एक को है, लेकिन इस पुल के ऊपर जो है जिस तरीके से चामबारी होती है, जिस तरीके से पब्लिक के मफादात को हिट किया जाता है, वो इस किस्म के आप कह लें कि ये अच्छा माहौल नहीं बनता। और इसका ही इस वक्त माहौल ये है कि अवाम के अंदर महरूमियाँ बढ़ रही हैं। अवाम ये सवाल, मतलब मुझे बता दें कि आप अगर डेवलपमेंट्स के फंड्स आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, मुसलसल हो रहे हैं और वो रुक नहीं रहे, और फिर इसका क्या मतलब है? डेवलपमेंट्स में किसी न किसी की कोई ना कोई है, अवामी फ़ायदा तो है, लेकिन आप मुझे बताएं ना, सर्विसेज हॉस्पिटल की बिल्डिंग इतनी कॉम्प्लेक्स गिरा है तो इसको किसने चेक करना है, इसको ये कैसे हुआ? तो ये कोई खांचे जो हैं लगते हैं, रिश्वत होती है, आपके कमीशन बनते हैं, उसमें कमीशन तय होता है, सारी चीज़ें होती है, उसके बाद ये सारा कुछ किया जाता है और आवाम को जो है ना वो चंद मूंगफली का दाना मिलता है, बाकी सारा बोरी जो है वो चीज़ें जो है वो उठा के ले जाते हैं। व्यूअर्स, आपने कमरुज़्ज़मान भट्टी साहब का बेलाग तबसरा सुना और तसलसल के साथ सुना। यकीनन अगर एक आम पाकिस्तानी शहरी की बात की जाए तो उसके लिए मसाइल जूं के तूं हैं। मियाँ साहब आए या निगरान सेटअप मौजूद हो या बिलावल भुट्टो आए, लोगों के लिए कौन क्या करता है देखने की बात यह है। और जहाँ तक लेवल प्लेइंग की बात भट्टी साहब ने, आपने सुना कि भट्टी साहब के ख्याल में आम जो सियासी सोच रखने वाला आदमी है, आम जो सियासी तजिया कार है, उसको भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ख्वाजा आफ्ताब हसन और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।